رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الحاشمی الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من لحظتنا ھذا الی لقاء یوم الدین۔ اما بعد، فقد قالت زینب سلام اللہ علیہا فی مجلس الاشقیاء، ما رأیت الا جمیلا۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ پہلی مرتبہ آپ کے شہر میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں سب سے پہلے تو اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتا ہوں کہ جن افراد نے مجھے دعوت دی ہے، محترم برادر محترم جناب اظہر بھائی اور جناب تراب رضوی صاحب اور یہاں کے تمام بزرگان کا، کہ جنہوں نے مجھ جیسے چھوٹے سے طالب علم کو یہ موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان آ سکوں اور کچھ فضائل امام حسین علیہ السلام آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ دیکھیے، علماء کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ کربلا حسینیت الحدوث اور زینبیت البقاء کا نام ہے، یعنی کربلا کو امام حسین علیہ السلام نے برپا کیا ہے اور شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کو زندہ رکھا ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جہاں ہم ان ایام میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں، وہیں پر شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی گفتگو ہو۔ انشاءاللہ ہم 3 دن آپ کے درمیان ہیں، کوشش کریں گے کہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ معروضات آپ تک پہنچا سکیں۔ میں اپنی بات کا آغاز ایک چھوٹی سی داستان کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ اس کے نریٹر کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم عالم دین کہ جن کا نام شہید مطہری ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس داستان کو نریٹ کیا اور یوں تحریر فرمایا کہ کسی جگہ ایک جنگل میں ایک شکاری رہا کرتا تھا، جو صبح صبح شکار کرنے کے لیے جنگل جاتا اور جتنے پرندے اس کے ہاتھ میں لگتے سب کو اپنی جال میں لے آتا اور انہیں فروخت کر کے اپنی زندگی چلاتا۔ ایک دن حسب معمول یہ شکاری جنگل جاتا ہے اور اس کا وقت اچھا تھا، اس کے جال میں بہت سارے طوطے اور پیرٹس آ جاتے۔ اب یہ خوش ہے کہ آج میرا دن اچھا ہے، میں اتنے زیادہ پرندوں کو بیچوں گا تو مجھے پیسہ زیادہ جو ہے ملے گا۔ اب یہ پرندوں کو جال میں
باندھ کر پانی پینے کے لیے کہیں چلا جاتا ہے، درخت پہ جال لگاتا ہے پانی پینے، یا کوئی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں پرندے دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک آدمی چلا آ رہا ہے، تو ان کے دل میں ایک امید جگی۔ پرندوں نے اس آدمی سے کہا اگر ہو سکے تو ہمیں اس جال سے آزاد کرا دے۔ اب وہ شخص جو ہے کہنے لگا کہ میں تو آزاد کرا دوں گا، لیکن تمہیں آزاد کرانے کا مجھے فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ میں آج آزاد کرا دوں گا، کل پھر تم آؤ گے اور شکاری کے جال میں پھنس جاؤ گے۔ پرندوں نے کہا نہیں، اگر اس مرتبہ تم ہمیں آزادی دلوا دو گے تو پھر کبھی ہم لوگ شکاری کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ اب اس نے کہا کام ایسے نہیں چلے گا، میرے ساتھ دہراتے جاؤ۔ اب یہ شخص جو ہے کہتا گیا کہ میرے سامنے کہو، جب کبھی ہم جنگل میں آئیں گے، شکاری ہمارے سامنے لالچ کے دانوں کو ڈالے گا، ہم لالچ میں نہیں آئیں گے اور اپنے آپ کو شکاری کے جال کے حوالے نہیں کریں گے۔ کئی مرتبہ اس نے یہ سبق دہرایا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ پرندوں نے اچھی طرح سے اس کے سبق کو دہرا لیا ہے، اب پھر یہ کبھی شکاری کے جال میں نہیں پھنسیں گے، تو اس نے پرندوں کو آزاد کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد پھر یہ واپس جنگل میں آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی جال ہے، وہی پرندے ہیں اور وہی شخص ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا تمہیں آزاد کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم نے کئی مرتبہ درس دہرایا بھی تھا، لیکن مشکل یہ ہے کہ تم نے درس کو صرف دہرایا تھا، اسے عملی جامہ نہیں پہنایا تھا۔ بالکل اسی طرح سے ہم جو یہ کہتے ہیں کہ کربلا ہر درد کا علاج ہے، ہم کئی دنوں سے کئی سالوں سے مجالس اعضاء میں آ بھی رہے ہیں، بیٹھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سننے سے کام نہیں چلے گا جب تک ہم کربلا کو اپنے وجود میں نہیں بسائیں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کامیابی کے اور چل پڑے تو ہمیں چاہیے کہ صرف درس کربلا کو سنیں نہیں بلکہ اسے اپنے وجود میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو اتنی قربانیاں دی ہیں وہ اسی لیے تاکہ آنے والی نسلیں اس فرش عزا پر آئیں، بیٹھیں اور یہاں سے درس حاصل کریں۔ صرف درس حاصل کر کے نہ جائیں بلکہ اس درس کو اپنے پریکٹیکل لائف میں اپلائی کریں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ دن 3 دن میں آپ لوگوں کے درمیان ہوں، چاہوں گا کہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو ہو۔ اگر ہم کتابوں میں جا کر ڈھونڈیں گے کہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کیسی تھی تو کتابوں میں آپ کو کچھ زیادہ نہیں ملے گا۔ شہزادی کے حوالے سے بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، کچھ کتابوں کے نام میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی کتاب زینب الکبریٰ من المہدی الی اللہ، شہزادی جناب زینب گہوارے سے گور تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ مرحوم قزوینی، کاظم قزوینی، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کا جو ہے وقت آخر آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جنازے کو کربلا میں دفن کیا جائے، اگر حالات سازگار نہ ہو کسی دوسری جگہ دفن کر دیا جائے، جب بھی حالات سازگار ہوں گے میری یہ وصیت ہے کہ جب حالات سازگار ہو تو میری قبر سے میرے جسم کو نکالنا، دوبارہ کربلا لے جا کر اسے منتقل کرنا۔ اب ان کا انتقال ہوتا ہے 30-35 سال بعد، جب ابھی حال ہی میں کربلا کے حالات صحیح ہوئے تو ان کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے ان کی قبر کو کھودا گیا تاکہ جنازے کو نکالا جائے اور وصیت کے مطابق اسے کربلا لے جا کر دفن کیا جائے۔ تو دیکھا کہ 30-35 سال بعد بھی ان کا جنازہ دیکھنے والا ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی ان کا انتقال ہوا ہے۔ اتنے بڑے عالم دین نے کتاب لکھی، کیا؟ زینب الکبریٰ من المہدی الی اللحد۔ آپ پوری کتاب پڑھ لیجئے۔ شہزادی کے حوالے سے جو زیادہ معلومات ملیں گے وہ یہی ملیں گے کہ شہزادی 28 رجب بھائی کے ساتھ نکلتی ہیں اور واپس رہائی کے بعد مدینہ پہنچ جاتی ہیں۔ ہاں کچھ چیزیں ملتی ہیں، جیسے آپ کی ولادت کے بارے میں کچھ چیزیں ملتی ہیں، لیکن بہت بڑا اختلاف ہے، 2-3 تاریخیں ولادت کی بیان ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں مل جاتا ہے کہ شہزادی کی جب ولادت ہوئی تو کس طرح سے آپ کے نام کو رکھا گیا، یا یہ کہ آپ نے عالم طفلی میں ایک خواب دیکھا اور اس کی تفسیر نانا سے معلوم کی، یا آپ کی شادی جناب جعفر طیار کے فرزند جناب عبداللہ سے ہوئی، یہ آپ کو مل جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر جو معلومات ملتی ہیں، شہزادی 28 رجب مدینے سے نکلتی ہیں اور واپس جب مدینہ پہنچتی ہیں، اسی دوران آپ کی معلومات ہمیں تاریخ میں ملتی ہے۔
یا دوسری کتاب مصر کی رہنے والی ایک مؤلفہ عائشہ بنت شاطی، انہوں نے کتاب لکھی زینب بطل و کربلا، زینب کربلا کی بہادر خاتون، اس کتاب کو بھی جا کے دیکھیے، زیادہ معلومات نہیں ملے گی۔ یا آیت اللہ دستغیب نے ایک کتاب لکھی زندگانی حضرت زینب کبریٰ، اس میں بھی زیادہ معلومات نہیں ہے۔ یا مرحوم فیض کاشانی نے ایک کتاب لکھی خاتون دوسرا، آپ اسے بھی جا کے پڑھ لیجئے۔ بس یہ ملے گا کہ شہزادی 28 رجب بھائی کے ساتھ نکلتی ہیں اور واپس رہائی کے بعد مدینہ پہنچ جاتی ہیں۔ اب مدینہ پہنچنے کے بعد بھی بہت بڑا اختلاف تاریخ میں پایا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے واقع کربلا کے بعد کہاں پر زندگی بسر کی، تاریخ میں بہت سارے جو ہے اقوال ذکر ہیں۔ یا یہ کہ آپ کی شہادت کس تاریخ میں ہوئی، تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یا یہ کہ آپ کو کہاں پر دفن کیا گیا، اسے لے کر بھی تاریخ میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں شہزادی کا مدینے سے پہلے والی، یعنی کربلا سے پہلے جو مدینے میں آپ نے زندگی بسر کی ہے وہ زندگی، اور جو رہائی کے بعد آپ نے زندگی بسر کی ہے، اس کا مخفی رہنا شہزادی کے فضیلت کو اجاگر کرتا ہے۔ کیسے؟ تاریخ میں آپ نے بارہا سنا ہے کہ مولا کائنات سے ایک آدمی بات کر رہا تھا اور اس نے کہا اے ابو زینب، پاس میں کھڑے ہوئے شخص کو پریشانی ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تم علی کو ابو زینب کہہ کے کیوں بلا رہے تھے؟ تو بتایا بھائی کیا تمہیں معلوم نہیں علی کے گھر میں ایک بیٹی رہتی ہے جس کا نام زینب ہے، لہٰذا میں علی کو ابو زینب کہہ کے بلا رہا ہوں۔ تو وہ شخص جو ہے کہتا ہے خدا کی قسم میں کئی سالوں سے علی کے پڑوس میں زندگی بسر کر رہا ہوں، مجھے آج تک یہ معلوم نہیں تھا کہ علی کے گھر میں ایک بیٹی بھی رہا کرتی ہے۔ شہزادی جناب زینب نے ایسے ماحول میں پرورش پائی ہے کہ اگر آپ کی معلومات تاریخ میں جو مخفی ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ ہمیں شہزادی کے حوالے سے کتابوں میں ملتا ہے وہی شہزادی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پیغمبر اسلام کی صرف ایک حدیث پیش کروں گا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس حدیث کے ذریعے سے شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت کو معلوم کر سکیں۔ رسول اسلام سے حدیث ہے، رسول اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب شب معراج میں اللہ کے قریب ہوا تو اس وقت اللہ نے میرے حوالے بہت زیادہ وعظ و نصیحتیں کی۔ انہی وعظ و نصیحتوں میں سے ایک چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے شب معراج تاکید کی وہ یہ تھی، کہا کہ اے محمد اگر بندوں میں 3 طرح کی خصوصیات آ جائے، کسی بندے میں 3 طرح کی کوالٹیز جمع ہو جائیں تو میں اس کا شمار صدیقین میں کروں گا، سَأَكْتُبُهُ مِنَ الصِّدِّيقِينَ۔ وہ کون سی کوالٹیز ہیں؟ سب سے پہلی کوالٹی پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی وجہ سے اللہ بندے کو مقام صدق عطا کرے گا۔ دیکھیں یہ مقام صدق کوئی معمولی مقام نہیں ہے، بہشت کے 4 درجات ہیں نا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یعنی نبیین کے بعد جو درجہ بہشت کا ہے اسے درجہ صدیقین کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا اگر بندوں میں یہ 3 کوالٹیز آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا شمار صدیقین میں کرے گا۔ پہلی کوالٹی کیا ہے؟ الرضا بقضاء اللہ، اگر بندہ اللہ کی طرف سے آنے والی چیزوں پر رضایت کا اظہار کرے تو انشاءاللہ خداوند عالم اسے صدیقین میں شمار کرے گا۔ اب یہ رضا کو سمجھانے کے لیے میں بہت چھوٹی سی مثال دوں گا، انشاءاللہ میری بات آپ تک پہنچ جائے گی، پھر میں بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے گھروں میں بہت سارا سامان ہوتا ہے اور انہی سامان میں نمک کا ڈبہ بھی ہوتا ہے، شکر کا ڈبہ بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ نمک کے ڈبے کا اپنا کام ہے، شکر کے ڈبے کا اپنا کام ہے۔ اگر غلطی سے کوئی بچہ آگے بڑھے اور نمک اور شکر کو مکس کر دے اور ایک ڈبے میں جمع کر دے تو آپ بتائیے کیا نمک کام کا رہے گا، کیا شکر کام کی رہے گی؟ نہیں، جب تک یہ 2 الگ الگ ہیں، دونوں کام کی چیزیں ہیں۔ اگر دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو نہ شکر کام کی رہ جائے گی نہ نمک کام کا رہ جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ مقام رضا اور شکوہ و گلہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جہاں رضا ہے پھر وہاں زبان سے شکوہ نہیں ہے،
جہاں شکوہ ہے وہاں رضا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے فیصلوں پر راضی بھی ہوں، زبان سے گلا و شکوہ بھی نکالے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کی رضا کام کی ہے نہ اس کا شکوہ کام کا ہے۔ اور اسی طرح سے عالم معنویت میں کہا جاتا ہے، عالم معنویت میں بات کو پہنچانے سے پہلے ایک چھوٹی سی داستان کا پھر سہارا لوں گا۔ یہ داستان وہ داستان ہے کہ جسے مولانا روم نے اپنی مثنوی میں تحریر فرمایا۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ کسی جگہ پر ایک جوان رہا کرتا تھا، وہ ایک لڑکی سے ملاقات کے لیے، اپنی معشوقہ سے ملاقات کے لیے ہر دن جاتا، اس کے گھر پہ جاتا، ملاقات کرتا، واپس آ جاتا۔ ایک دن یہ عاشق اپنے معشوقہ کے گھر پر جاتا ہے، دق الباب کرتا ہے، اندر سے معشوقہ پوچھتی ہے کون؟ یہ جوان کہتا ہے میں۔ جیسے ہی اس نے کہا میں، اندر سے معشوقہ کہتی ہے کہ تم میرے در سے دفع ہو جاؤ، دوبارہ اپنا چہرہ نہ بتانا۔ اب یہ پریشان ہو گیا، بھائی میں نے تو کچھ جو ہے غلطی نہیں کی، روزانہ کی طرح میں ملاقات کے لیے گیا تھا، لیکن آج جو جواب ملا وہ عجیب جواب ہے۔ یہ پریشان ہو کر راستہ چل رہا تھا، راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، تو بزرگ نے پوچھا جوان آج تم پریشان کیوں ہو؟ تو جوان نے کہا کہ بات یہ ہے کہ روزانہ کی طرح آج بھی میں اپنی معشوقہ سے ملاقات کے لیے گیا، اس نے اندر سے پوچھا کون؟ میں نے جواب دیا میں، تو میری معشوقہ نے کہا یہاں سے دفع ہو جاؤ، دوبارہ اپنا چہرہ نہ دکھانا۔ بزرگ کہتے ہیں اگر تیری معشوقہ کی جگہ میں ہوتا تو میرا بھی یہی جواب ہوتا۔ جوان پریشان ہو گیا، میں اب بھی نہیں سمجھا، کیا آپ بتا سکتے میری غلطی کیا ہے؟ بزرگ نے کہا جوان عاشقی کا دعویٰ بھی کرتے ہو، زبان سے میں بھی نکالتے ہو، جہاں عشق کو رضا ہوتی ہے وہاں پھر زبان پہ میں نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ معشوق کی مرضی ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا امام حسین علیہ السلام جب آپ کے ہاتھوں پر 6 مہینے علی اصغر کا لاشا تھا، خیام کی طرف جا رہے تھے، تو اتنی بڑی مصیبت کے پڑنے کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام زبان سے ایک ہی جملہ نکال رہے تھے، ردن بقضائک و تسلیما لامرک۔ یا علی۔ دیکھیے ہماری زندگی کبھی کبھی کیا 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، رضا کو لے کر 3 طرح کے لوگ جو ہے ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو خدا کو خالق تو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا ہمارا کریٹر ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن خدا کے حکم کے اعتبار سے ہم زندگی چلائیں یہ انہیں گوارا نہیں۔ وہ کہتے ہیں مانتے ہیں ہم خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن خدا کی طرف سے آنے والی یہ پابندیاں ہمیں پسند نہیں ہیں۔ ہاں خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم جو ہے سنیچر کے دن چلے جائیں گے چرچ میں، جمعہ کے دن چلے جائیں گے مسجد میں، ہم ایک شکر اس کا ادا کر دیں گے، لیکن پوری زندگی ہم اس کے دستورات پہ گزارے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں ایسے لوگ شیطان کے شبیہ ہیں، چونکہ شیطان نے بھی یہی کیا تھا نا۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی خلقتنی مطلب اللہ کو اپنا کریٹر مان رہا تھا کہ اللہ نے مجھے خلق کیا ہے، لیکن خدا کے دستور کے آگے اپنے سر کو جھکانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں، اور جو ہے میجورٹی میں ایسے ہی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے کچھ قوانین ہماری زندگی گزارنے کے لیے معین کیے ہیں، وہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے دستورات پر عمل کریں، لیکن کبھی اگر جو ہے زندگی میں مصائب آ جائے تو پھر وہ مصائب کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک حد تک جو ہے برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ وقت بھی آتا ہے زبان سے شکوہ نکالتے ہیں، اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ کیا خدا کو میرا ہی گھر ملا تھا؟ کیا یہ کرنے کے لیے خدا کو میرا ہی بچہ ملا تھا؟ دوسرے جو بے دین ہیں وہ تو بڑے مزے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، خدا ہمارے ساتھ ہی اتنی سختیوں سے کیوں کام لے رہا ہے؟ ہوتا ہے نا زندگی میں، دین پر بھی چل رہے ہیں، دیندار بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن جب مشکلات حد سے زیادہ زندگی میں آتی ہیں تو وہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان زبان سے شکوہ کرنے لگتا ہے۔ یہی جو ہے انسان کا اصل امتحان ہے۔ نہیں، میں بات کو سمجھانے کے لیے یہ ایک داستان کا سہارا لوں گا۔ 5ویں امام کے ایک مشہور صحابی ہیں کہ جن کا نام جابر جحفی ہے، نام سنا ہوگا آپ نے۔ یہ بڑے عظیم صحابی، ان کی فضیلت کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے صرف میں یہ کہہ دوں کہ اتنے بڑے عظیم صحابی تھے کہ 5ویں امام کی
70,000 حدیثیں انہیں حفظ تھی. اتنے بڑے امام کے صحابی کوفہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک دن امام کا نامہ اور امام کا خط انہیں ملتا ہے. خط میں امام نے لکھا تھا کہ اے جابر جحفی، ہمارا یہ حکم ہے کہ تم آج سے ایک الگ زندگی گزارو. تم ہاتھ میں ایک عصا اور ایک لکڑی لو اور پورا دن کوفے کے گلیوں میں دوڑتے رہو. جیسے ہوتا ہے نا، اگر کسی کا ذہنی توازن کھو جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پرانے زمانے میں لکڑی لیتا تھا، وہ اپنے آپ کو سواری بنا کر پورے شہر کے چکر لگاتا تھا. اب اتنے بڑے عظیم صحابی، میں بات کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ اگر 20-30 مجتہدین کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے تب بھی جعفر جحفی کا مقابلہ نہیں. اتنے بڑے صحابی ہیں جابر جحفی. لیکن امام کا جیسے ہی خط ملا، یہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاتھ میں ایک لکڑی لیتے ہیں اور کوفے کی گلیوں میں دن رات دوڑ رہے ہیں اور لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ خلیفہ بنی عباسی نے کوفہ کے حاکم کو یہ خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ تم جابر جحفی کی خدمت میں جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ ہمارے دربار کی قضاوت کو قبول کرے. اگر وہ قبول نہ کرے تو ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دو. پلاننگ یہ تھی. جب یہ نامہ حاکم کوفہ تک پہنچا تو حاکم کوفہ نے کہا کہ جا کر ملنا پڑے گا. جابر جحفی کون ہے؟ اسے لوگوں سے معلوم کیا جابر جحفی کون ہے. لوگوں نے کہا کس کا نام لے رہے؟ پہلے صحیح تھا، ابھی اس کا ذہنی توازن کھو گیا ہے. وہ کوفے کے گلیوں میں دن رات جو ہے دوڑتا رہتا ہے. اس نے کہا مجھے تمہارے بات پر یقین نہیں ہے، چونکہ مجھے یہ آرڈر ملا ہے کہ یہ بہت بڑا ذہین آدمی ہے اور جسے خلیفہ اپنا قاضی بنانا چاہ رہا ہے، تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے. اب یہ خود دیکھنے کے لیے جاتا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک جو ہے پاگل نما شخص ہے جو اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی کو لے کے کوفے کے گلیوں کے چکر لگا رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ خلیفہ کو شاید غلط فہمی ہو گئی ہے. یہ شخص ہو سکتا ہے پہلے صحیح تھا لیکن اب یہ پاگل ہو چکا ہے. اسے ماریں گے تب بھی کوئی کام کا نہیں اور اسے لے جا کر قاضی بنائیں گے تب بھی کوئی کام کا نہیں. لہٰذا حاکم کوفہ نامہ لکھتا ہے کہ پہلے اس کا ذہنی توازن صحیح تھا لیکن جس شخص کو تم قاضی بنانا چاہ رہے ہو اب اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے. یہ اسی حالت میں کوفے میں زندگی بسر کر رہے. ایک مدت کے بعد پھر 5ویں امام کا خط آتا ہے اور خط میں مولا نے یہ تحریر کیا کہ اے جابر، تمہارا امتحان ختم ہوا، اب حالات سازگار ہیں، تم اب اپنی نارمل زندگی میں پلٹ سکتے ہو. دیکھا آپ نے، امام نے جو حکم دیا کس لیے دیا تھا؟ تاکہ اس میں جابر ہی کا فائدہ تھا. لہٰذا کبھی کبھی ہماری زندگی میں ہم بہت جلدی گلا شکوا کے لیے اپنی زبان کو کھول دیتے ہیں. کبھی کبھی خدا مصلحت دیکھتا ہے کہ وہ چیز ہماری زندگی کے لیے بہتر نہیں ہے تو مصلحت کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چیزیں ہمیں عطا نہیں کرتا ہے. تو کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو خالق مانتے ہیں لیکن انہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ ان کی زندگی کو چلائے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے اور اس کے دستورات پر بھی عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ایک سخت مرحلہ زندگی میں آتا ہے تو زبان کو شکوے کے لیے کھول دیتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری لوگوں کی وہ ہے جو ہر حال میں رضائے خدا پر راضی رہتے ہیں. آپ نے بارہا سنا ہے امام حسین علیہ السلام جب کوفہ سے نکل رہے، جب جو ہے مکہ سے نکل رہے تھے تو امام نے یہ اعلان فرمایا رضا اللہ رضانا اہل البیت. ہم جو نکل رہے ہیں یہ ہماری مرضی سے نہیں نکل رہے ہیں، اللہ کی جو رضا ہوگی اسی پر اہل بیت علیہم السلام راضی رہتے. یا جب مولا کوفے کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں فرزدق سے ملاقات ہوئی. آپ نے بارہا سنا ہے. فرزدق سے مولا نے پوچھا تھا کہ اے فرزدق بتاؤ کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ فرزدق نے کہا مولا میں کوفے سے آ رہا ہوں، کوفے کے حالات عجیب ہیں. قلوبہم معک وسیوفہم علیک. مولا کوفے کی حالت یہ ہے کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں. تو مولا نے کہا صدقت وللہ الامر. اے فرزدق تم نے کتنا سچ کہا، لیکن جو کچھ حکم جو کچھ امر ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے ہم آگے بڑھتے جائیں گے، اگر اللہ وہ نازل کر دے
جس میں ہماری رضا ہے تو ہم خدا کی حمد بجا لائیں گے. اگر اللہ کی طرف سے ایسی چیز نازل ہو جائے جو ہم نہیں چاہتے, پھر بھی ہم اس پر صبر سے کام لیں گے. نہیں, اور آگے بڑھیے. روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ جیسے جیسے امام حسین علیہ السلام شہداء کے لاشوں کو قیام میں لاتے جا رہے تھے, ویسے ویسے آپ کا چہرہ اور نورانی ہوتا ہوا جا رہا تھا. راوی کہتا ہے کہ روز عاشوراء میں نے دیکھا کہ حسین ہیں, شمر کا خنجر ہے. اب وہ مرحلہ آ چکا ہے, کچھ ہی دیر میں شمر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دے گا. راوی کہتا ہے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک کام کروں, حسین جو اتنے پیاسے نظر آ رہے ہیں, میں کچھ پانی کا انتظام کرتا ہوں, حسین کے جو ہے حسین تک پانی کے کچھ قطرات کو پہنچاتا ہوں. راوی کہتا ہے میں نے ارادہ کیا اور میں نے پانی کا انتظام بھی کیا. میں پانی لے کر آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کافی دیر ہو چکی ہے. شمر کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ہے. پھر وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے جتنا نورانی چہرہ, جتنا چمکتا ہوا چہرہ حسین کا شہادت کے بعد دیکھا, پہلے نہیں دیکھا تھا, اور مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ حسین زندہ ہیں یا شہید ہو چکے. یہ مقام رضا ہے. دیکھیے امام حسین علیہ السلام بھی انسان تھے, البتہ عام انسان نہیں تھے بلکہ انسان کامل تھے. ٹھیک ہے, عام بشریت سے بلند مقام تھا آپ کا. آپ کے سینے میں بھی جو ہے فیلنگز تھی, آپ کے سینے میں بھی جذبات تھے, آپ کو بھی اپنے بیوی بچوں سے محبت تھی. اگر محبت نہ ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کبھی یہ جملہ ارشاد نہ فرماتے, جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو اس گھر میں مجھے سکون نہیں ملتا. یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اندر بھی فیلنگز تھے, آپ کے اندر بھی جذبات تھے, لیکن امام حسین علیہ السلام کی نظر میں آپ کے گھر والے تاروں کی مانند تھے. دیکھیں, تارے اسی وقت اچھے لگتے ہیں جب سورج نہ ہو. جب سورج نمودار ہو جائے تو تاروں کی کمی کسی کو کھلتی نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی نظروں میں آپ کی اولاد, آپ کے بھائی, آپ کے اصحاب تاروں کی مانند تھے. جب حسین کی زندگی میں رضایت پروردگار کا سورج نمودار ہوا تو حسین کو اپنے اولاد تک قربان کرنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. کیوں؟ امام حسین علیہ السلام اللہ کی رضا پر راضی تھے. اور شب معراج اللہ نے رسول سے کیا کہا کہ اے رسول, اگر کسی بندے میں یہ صفت آ جائے, پہلی صفت رضا آ جائے, تو پھر میں اس کا شمار صدیقین میں کروں گا. اور امام حسین علیہ السلام کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو ہر حال میں آپ پروردگار کی رضا پر راضی نظر آتے. اور شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ایک لقب ہے راضیہ. ما صلی علی محمد. شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی آپ پڑھیں گے, ہر مقام میں آپ کو رضایت پروردگار ہی آپ کو نظر آئے گی, دوسری چیز نظر نہیں آئے گی. دیکھیں, تاریخ میں ملتا ہے کہ 9 محرم عصر کے وقت شہزادی اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتی ہیں اور بھائی کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ اے بھیا, کیا فوج اشقیاء آج ہی ہم پر حملہ کریں گے؟ تو مولا نے بتایا نہیں بہن زینب, ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا. آپ کے آنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگی تھی اور خواب میں نے نانا کو دیکھا. نانا نے جو مجھ سے کہا کہ اے بیٹا حسین, ان قریب آپ مجھ سے آ کر مل جائیں گے. تاریخ بتاتی ہے جیسے شہزادی نے بھائی کی زبان سے جملہ سنا کہ ان قریب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے, شہزادی غش کھاتی ہیں اور زمین کربلا میں بے ہوش ہو جاتی. مولا امام حسین علیہ السلام بہن کو غش سے بیدار کرتے ہیں. بیدار کرنے کے بعد کچھ وصیتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں بہن زینب, میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے بعد آپ کو صبر سے کام لینا ہے, چونکہ آپ کے حوالے 2 ذمہ داریاں ہیں. پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہوگی کہ آپ کو میری نسل کو بچانا ہوگا. دوسری ذمہ داری آپ کی یہ ہوگی کہ آپ کو میرے مقصد کو بچانا ہوگا. جیسے امام حسین علیہ السلام نے بہن کو بٹھایا اور وصیت فرمائی, فوراً شہزادی نے کہا انشاءاللہ ستجدنی من الصابرین. بھیا, یہ آخری موقع تھا, آج کے بعد زینب کو غش نہیں آئے گا, انشاءاللہ آپ زینب کو صابرین میں پائیں گے.
اب ایک مرتبہ شہزادی جناب زینب نے بھائی سے وعدہ کیا، پھر اس کے بعد جھوٹی سی جھوٹی تاریخ نے بھی یہ تحریر نہیں کیا کہ جناب زینب دوران سفر کبھی گھبرا گئی ہو یا آپ کو غش آ گیا ہو، چونکہ امامت نے سمجھا دیا تھا بہن زینب میں جا رہا ہوں، لیکن اس کے بعد ذمہ داری کس کی ہوگی؟ ساری ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ جب تک چوتھے امام پوری طرح سے صحت یاب نہیں ہو گئے، اس وقت تک شیخ مفید اپنی کتاب میں یوں تحریر فرماتے ہیں کان الناس یراجعون الیہا فی حلالہ و حرامہ، جب تک چوتھے امام اچھی طرح سے صحت یاب نہیں ہو گئے اس وقت تک لوگ حلال اور حرام کے مسائل معلوم کرنے کے لیے شہزادی کے پاس آیا کرتے تھے۔ شہزادی جناب زینب، بھائی نے سمجھا دیا بہن زینب اس کے بعد آپ کو صبر سے کام لینا ہے۔ اب 10 محرم آتی ہے، جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تو اب جناب زینب کے صبر کا پہلا مرحلہ دیکھیے کیسا تھا۔ بھائی شہید ہو چکے ہیں، خیمے میں کچھ بیوہ اور کچھ یتیم بچے ہیں اور شہزادی ان کو تسلی دے رہی۔ اتنے میں شہزادی کے کانوں میں آوازیں آنے لگی کہ باہر فوج اشقیاء خوشیاں منا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، تاشے بجا رہے ہیں، جشن کا ماحول ہے۔ شہزادی نے اپنے سر پر اپنی ماں کی چادر کو رکھا، خیمے سے باہر نکلی۔ تاریخ میں تحریر ہے کہ جیسے ہی علی کی بیٹی عصر عاشورہ چادر اوڑھ کر خیمے سے باہر نکلی تو فوج اشقیاء خود بخود راستہ دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ شہزادی جناب زینب امام کے جنازے تک پہنچ گئی۔ شہزادی نے کیا دیکھا؟ بھائی تو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ایک پتھروں کا ڈھیر ہے۔ شہزادی ان پتھروں کے ڈھیر پر بیٹھ جاتی، ایک ایک کر کے پتھروں کو الگ کرتی ہے، پھر بھی شہزادی دیکھتی ہے کہ ایک لاشا ہے جو تیروں سے بھرا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں شہزادی نے مصائب نہیں پڑے، شہزادی نے کیا کیا؟ سر پر ماں کی چادر ہے، سامنے بھائی کا جنازہ ہے، شہزادی اپنے دونوں ہاتھوں کو بھائی کے جنازے پر رکھتی ہیں، پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہیں اور دعا فرماتی ہیں اللہم تقبل منا قلیل القربان، بار الہا اس چھوٹی سی قربانی کو تو ہم سے قبول فرما۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی قربانی چھوٹی قربانی تو نہیں ہے نا، امام حسین علیہ السلام جیسی قربانی دینے کے بعد بھی شہزادی دعائیں فرما رہی ہے کہ پروردگارہ تو ہمارے اس قلیل نذرانے کو قبول فرما۔ دیکھیے روز عاشور امام حسین علیہ السلام جب بھی کسی شہید کا لاشا خیمے میں لاتے تو لاشے کے پاس کھڑے ہو کر امام ایک ہی دعا کرتے اللہم تقبل منا ھذا القربان، مجھے کہنے دیجئے جو تمام شہدائے کربلا کی قربانیوں کو قبول فرمائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کی قربانی کو قبول کرنے کی دعا فرمائے اسے زینب علیہ مقام کہتے ہیں۔ یا شہزادی جناب زینب روز عاشور بھائی کے جنازے پر کھڑے ہو کر دعا کیا کر رہے؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ اس میں ایک پیغام بھی چھپا ہوا ہے۔ پیغام کیا چھپا ہوا ہے؟ دیکھو کبھی بھی کثرت عمل پر ناز نہیں کرنا بلکہ کیفیت عمل کی طرف توجہ دینا۔ حسین سے بڑا مخلص کوئی نہیں ہے، اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد بھی زینب یہ دعا کر رہی ہے کہ پروردگارہ اسے قبول کرنا، تو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے اعمال انجام دے کے شور کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل قبول ہو چکا ہے؟ نہیں، ہمارا کام ہے لگاتار اعمال کو انجام دینا۔ جو عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا پروردگار کو یہ اختیار ہے کہ کون سا عمل ہمارا ہم سے قبول کرے۔ نہیں، میں بات کو سمجھانے کے لیے دامن وقت میں گنجائش نہیں، بڑی تیزی کے ساتھ ایک داستان آپ کی جو ہے سامنے پیش کروں گا، انشاءاللہ بات کو کل آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اب سب لوگ جو ہے مفاتیح الجنان دیکھے ہوئے ہیں، سب کے گھروں میں مفاتیح الجنان ہے، اس کے رائٹر کون ہے؟ شیخ عباس قمی۔ شیخ عباس قمی کے ایک استاد تھے شیخ عباس نوری، شیخ عباس نوری، انہوں نے ایک کتاب تحریر فرمائی، کتاب کا نام رکھا دار السلام۔ اس کتاب کا کانٹینٹ یہ ہے کہ جو علماء اس دنیا سے چلے گئے اور جانے کے بعد خواب میں آ کے جو اپنے دوستوں سے وہاں کے حالات بیان فرمائے ہیں،
اس کو شیخ عباس نوری نے ایک کتاب میں جمع کیا ہے. میں نے کتاب نہیں دیکھی ہے، لیکن شیخ عباس قمی اپنی کتاب منازل الآخرہ میں اس کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں اور ایک داستان بھی تحریر فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے استاد شیخ عباس نوری نے اس داستان کو نقل کیا ہے کہ ایک دن شیخ عباس نوری نے اپنے ایک دوست مرزا خلیل طہرانی کو خواب میں دیکھا. جب دوست کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ میں تمہیں بڑی اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے پاس جو ہے بہت سارے محل ہیں، تم محلات میں بیٹھے ہوئے ہو، کیا تم کو یہ محل تمہاری نماز کی وجہ سے ملے؟ کہا نہیں. کیا تمہیں مجالس کی وجہ سے ملے؟ نہیں. کیا تم نے حوزے میں تعلیم حاصل کی تھی؟ کہا نہیں. کیا لوگوں کو تبلیغ کی تھی؟ کہا نہیں. تو پوچھا آخرکار تمہارا کون سا عمل قبول ہوا جس کے بدلے میں خداوند عالم نے تمہیں یہ محلات عطا کیے ہیں؟ تو یہ مرزا خلیل طہرانی خواب میں اپنے دوست شیخ عباس نوری سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو میرے دوست، وہ زمانہ جب میں طالب علم تھا اور قم میں مدرسہ دارالشفا میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، سردی کا موسم تھا، بخاری جلانے کے لیے تیل کے پیسے نہیں تھے اور کئی دن سے کھانے کے لیے بھی کچھ میسر نہیں ہوا تھا. بڑی کوشش کے بعد مختصر پیسہ میرے ہاتھ لگا تو میں کھانا اور تیل کی تلاش میں اپنے مدرسے سے باہر نکلا. تو میں نے کیا دیکھا کہ حرم بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے سامنے یہ خاتون ہے جو اپنے 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی. جیسے میں نے جو ہے خاتون کو دیکھا، میں نے کہا کہ اے محترمہ، سردی کا موسم ہے، تو یہاں بیٹھے گی تو بچوں کی طبیعت خراب ہو جائے گی، تو بچوں کو لے کر اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ تو اس محترمہ نے کہا کہ اگر گھر ہوتا تو میں گھر چلی جاتی، میں شہر کی رہنے والی نہیں ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. کسی نے مجھ سے کہا کہ اگر چاہتی ہو کہ تمہاری مدد ہو جائے تو تم شہر قم چلے جانا، وہاں بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو تمہاری مدد کر دیں گے. میں اسی امید کے ساتھ شہر قم آئی ہوئی ہوں. اب یہ کہتے جیسے ہی میں نے خاتون کی بات کو سنا، میں اپنی بھوک بھی بھول گیا، میں اپنی سردی بھی بھول گیا. میں فوراً اس خاتون کو لے کر ایک مسافر خانے گیا اور میں نے مسافر خانے والے سے گزارش کی کہ مختصر پیسہ ہے، اسے رکھ لو اور اس محترمہ اور اس کے بچوں کو آج رات تمہارے ہوٹل میں رہنے دو، انشاءاللہ کل صبح میں آؤں گا اور تمہارا بقیہ پیسہ بھی ادا کروں گا اور کچھ جو ہے کھانے کے لیے ان کے لیے بھی لیتا آؤں گا. اب یہ کہتے ہیں پہلے ہی پیسہ نہیں تھا، بڑی مشکل سے کچھ پیسہ ملا تھا، وہ بھی میں نے مسافر خانے والے کے حوالے کر دیا. اب یہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں واپس آ کر سوچنے لگا، مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن وعدہ تو دے کے آیا ہوں میں کہ کل صبح میں آؤں گا اور تمہارا بل ادا کروں گا. یہ کہتے ہیں میں پریشانی کی حالت میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، اتنے میں نے دیکھا آدھی رات کو ایک شخص میرے کمرے میں داخل ہوتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کون ہو؟ تو آنے والے نے بتایا میں ایک جو ہے تہران میں رہنے والا ایک بزنس مین ہوں، میرا اکلوتا بیٹا ہے جو بیمار ہے، میں نے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بتا دیا لیکن اسے صحت نہیں ملی. اب لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر بچے کو بچانا چاہتے ہو تو آخری راستہ دعا کا راستہ ہے، تم کسی سے دعا کرواؤ. میں نے سوچا کہ دعا کرانے کے لیے مدرسے سے اچھی جگہ کون سی ہو سکتی ہے، لہٰذا میں آ گیا اور میں نے دیکھا کہ سارے کمروں کی چراغیں گل ہیں، تمہارے کمرے میں چراغ روشن ہے، لہٰذا میں تمہاری خدمت میں آ گیا. اب تم ہی ہو جو دعا کر کے میرے بچے کو بچا سکتے ہو. اب انہوں نے کہا میں چھوٹا سا طالب علم اور میرے پاس زیادہ معلومات بھی نہیں، لیکن میں نے اس کے خلوص کو دیکھا تو میں نے ایک گلاس پانی لیا، اس میں 40 مرتبہ سورہ الحمد کو پڑھا اور اسے دے دیا. وہ چلا گیا اور میں واپس اپنی پریشانی میں آ گیا کہ کل صبح ہوگی تو پیسہ کہاں سے آئے گا، چونکہ جانا ہے مسافر خانے والے کو بل دینا. یہ کہتے اسی سوچ میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، اذان صبح کا وقت بھی قریب آ گیا. میں نے دیکھا وہی آدمی دوبارہ میرے کمرے کی طرف چلا آ رہا ہے، اس مرتبہ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس ہے. وہ میرے کمرے میں داخل ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اے خلیل طہرانی، تم نے کون سی دعا پڑھ دی؟ ہاں، جس بیماری کو بڑے سے بڑا ڈاکٹر صحیح نہیں کر سکا، تمہارے ایک پانی نے وہ کام کر دکھایا. صرف تمہارا پانی میرے بیٹے کے جسم سے مس ہوا تو فوراً شفا یاب ہو گیا. دیکھیے یہاں پر کردار ان کا نہیں تھا بلکہ ان کے اس عمل کا اور نیت کا تھا جو ان کے ذہن میں چل رہی تھی. ابھی پیسہ لاتے کہتے جہاں میں نے ڈاکٹروں کے پیچھے اتنا زیادہ پیسہ برباد کیا، میں سوچ رہا ہوں تمہارے لیے بھی ایک ہدیہ دے دوں.
یہ کہتے میں نے پیسہ لیا, پیسہ لینے کے بعد بھی مجھے میری بھوک یاد نہیں آئی, مجھے میری سردی یاد نہیں آئی, بلکہ میں فوراً مسافر خانے گیا, وہاں کا بل ادا کیا. پیسہ بہت زیادہ تھا. میں نے اس خاتون اور اس کے بچوں کے لیے شہر قم میں ایک گھر خریدا. اب اس کے بعد کہتے اے عباس نوری, مجھے جنت میں یہ جو محلات عطا ہوئے ہیں وہ دوسرے عمل کی وجہ سے نہیں ہیں, صرف اس ایک رات کے عمل کے بدلے میں ہیں جو میں نے پورے خلوص کے ساتھ اس مومنہ کے لیے انجام دیا تھا. اللہم صلی علی. تو ہمارا کام ہے اعمال کو انجام دینا, قبول کرنا اللہ کے ہاتھ میں. شہزادی جناب زینب 10 محرم بھائی کے جنازے پر دعا کیا ہے؟ اللہم تقبل قلیل القربان. بارے ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے, تو اسے قبول فرما. اچھا, یہیں سے یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ فوج اشقیاء خوشیاں کیوں منا رہی تھی؟ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ حسین مارے گئے. اب جیسے ہی شہزادی نے یہ اعلان کیا اللہم تقبل منا قلیل القربان, جو لوگ مسکرا رہے تھے وہ خاموش ہو گئے, جو تالیاں بجا رہے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے, جو ڈول بجا رہے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے. کیوں؟ چونکہ یہ سوچ رہے تھے کہ حسین مارے گئے ہیں. جناب زینب قربان کا لفظ استعمال کر کے انہیں پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو تم سوچ رہے ہو کہ حسین مارے گئے ہیں, میرا بھائی مارا نہیں گیا ہے بلکہ قربان ہوا ہے, اور جو راہ خدا میں قربان ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. اور کربلا سے 2 دعوے چلے. ایک دعویٰ زینبی دعویٰ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ حسین قربان ہوئے ہیں اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے ہیں. دوسرا دعویٰ یزیدی دعویٰ تھا جو یہ کلیم کر رہا تھا کہ حسین مارے گئے ہیں. اب پتہ کیسے چلے کہ کیا زینبی دعویٰ سچا ہے یا یزیدی دعویٰ سچا ہے؟ اگر معلوم کرنا ہو تو میں آپ کو بازار کوفہ لے جاؤں گا, جہاں پر نوک نیزہ کی بلندی سے حسین نے تلاوت قرآن کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو دعویٰ بہن نے کیا ہے, دلیل بھائی پیش کرے گا. شہزادی جناب زینب 10 محرم میدان میں جاتی ہیں, دعا کیا فرماتی ہے؟ اللہم تقبل منا قلیل القربان. شہزادی واپس آتی ہیں. پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ شام غریباں خیام کو آگ لگا دی جاتی ہے. اور شہزادی کی ذمہ داری کیا ہے؟ بھائی نے وصیت کیا کی ہے, بہن زینب میں جا رہا ہوں, آپ کو میرے مقصد کو بھی بچانا ہے, آپ کو میرے نسل کو بھی بچانا ہے. یعنی عصر عاشور شہزادی میدان میں جاتی ہے, بھائی کے مقصد کو بچاتی ہے. اب شام غریباں بھائی کے نسل کو بچا رہی ہے شہزادی. آپ نے 12 مصائب میں سنا ہے کہ جب خیام جل رہے تھے تو شہزادی نے امام وقت کی جان بچائی اور اپنے پشت پر سوار کر کے امام وقت کو خیموں سے باہر نکال دی. جب حضرت مختار نے قاتلوں کو گرفتار کیا تو ان کا ایک طریقہ تھا, جب بھی کسی قاتل کو وہ گرفتار کرتے تو پہلے اس سے پوچھتے کہ بتا تو نے کربلا میں کون سے مظالم ڈھائے. جب خولی گرفتار ہوا تو حضرت مختار نے خولی سے پوچھا, خولی تو بھی کربلا میں موجود تھا, بتا تو نے کربلا میں کون سے مظالم کو ڈھایا ہے. تو خولی ہاتھوں کو جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ مختار, کربلا میں شام غریباں مجھ سے 3 طرح کے ظلم سرزد ہوئے. خولی کہتا ہے کہ اے مختار, پہلا مقام وہ مقام تھا جب خیمے جل رہے تھے اور میں اسباب کو لوٹنے کی نیت سے خیام کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ ایک 4 سالہ بچی ہے جس کا کرتا جل رہا ہے. میں اس بچی کے قریب جانا چاہ رہا تھا. جیسے میں بچی کے قریب جانا چاہ رہا تھا, بچی اپنے قدموں کو پیچھے لے جا رہی تھی اور ہاتھوں کو جوڑ کر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اے آنے والے شخص, اگر تجھے کچھ چاہیے تو تو بتا دے, میں حسین کی بیٹی ہوں, میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا. خولی کہتا ہے کہ جب میں نے بچے کے اس جملے کو سنا, میں نے بچی سے کہا کہ مجھے تمہارے کانوں میں
جو گوشوارے ہیں وہ گوشوارے چاہیے. بچی گوشوارے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی, مجھے اسباب لوٹنے کی اتنی جلدی تھی, میں نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا, بچی کے کانوں سے گوشواروں کو چھینا, بچی کے کانوں سے لہو جاری ہوا, بچی نے فرات کا رخ کیا, کہا اے چچا ابا اگر آپ ہوتے تو سکینہ کے گوشوارے نہ چھنتے. پھر قولی کہتا ہے کہ اے مختار, جب میں نے بچی کے گوشواروں کو لوٹ لیا تو خیام کے اندر گیا اور میں نے دیکھا خیام جل رہے ہیں, لیکن جلتے ہوئے خیموں میں ایک جوان ہے جو بیمار نظر آ رہا ہے, جو لاغر نظر آ رہا ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ یہ جوان ایک قیمتی مسند پر لیٹے ہوئے ہے. میں نے مسند کو لوٹنا چاہا, جیسے ہی مسند کو میں نے کھینچا وہ جوان زمین پر آ گرا. اس جوان نے بھی فرات کا رخ کیا, کہا اے چچا ابا اگر آپ ہوتے تو یہ ظلم نہ ہوتا. پھر قولی کہتا ہے کہ اے مختار, جب میں اس مسند کو بھی لوٹ چکا, میں قیام کے باہر نکلا, میں نے دیکھا ایک بلند قامت بی بی ہے جس کے سر پر ایک چادر ہے, وہ بچوں کو سنبھال رہی ہے. میں نے چادر کو لوٹنے کی نیت سے اس محترمہ کے قریب پہنچا. میں نے اس سے کہا کہ اے بی بی تمہاری چادر میرے حوالے کر دو. وہ محترمہ اپنی چادر کو بڑی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی. میں نے جب دیکھا یہ محترمہ مجھے چادر نہیں دے رہی ہے تو پاس میں ایک نیزہ تھا, میں نے نیزہ اٹھایا, اس بی بی کی پیشانی پر وار کیا. بی بی نے اپنے ہاتھوں کو اپنے پیشانی کی طرف بڑھایا, پشت سے میں نے چادر چھین لی. وہ بی بی بھی فرات کا رخ کرتی ہے اور یہی جملہ دہراتی ہے, اے بھیا عباس اگر آپ زندہ ہوتے تو زینب کی چادر نہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ پروردگارہ ہمیں آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ پروردگارہ جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ پروردگارہ جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد صالح عطا فرما. بار الہ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما. بار الہ پروردگارہ پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. تیرے ولی خاص امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور عند الظہور ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم آقا کے آوان و انصار میں شمار ہو سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.